العلم نور، العلم نور۔ ایک بار پھر عرض ہے کہ جو اسلام میں کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تو آپ کے پیچھے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کے پیچھے والوں کو بھی نظر نہیں آئے گا، تو بیٹھتے جائیں۔ اسکرینیں بھی لگی ہوئی ہیں اور اسٹیج بھی اتنا اونچا ہے کہ امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ بیٹھ جائیں، جلدی جلدی بیٹھ جائیں۔ فرشتوں کی دنیا بڑا یونیک سیگمنٹ ہے۔ سوال کرتے ہیں واقعین والوں سے، اگر کوئی شخص درود پڑھے فرشتہ کیا کرتا؟ جبریل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی ایسا نہیں ہے جو آپ پر درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میتا ترش، کتنا مشکل نام ہے، میتا تروش کس فرشتے کا نام ہے؟ اچھا، میتا تروش جی۔ 7ویں آسمان کے اوپر نور کے صحرا ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کا علم اللہ عز و جل اور موکل بالحجب یعنی میتا تروش کو ہے۔ یعنی جو رازوں کے فرشتے ہیں، رازوں کا جو فرشتہ ہے اس کا نام میتا تروش ہے۔ اللہ اکبر، کتنی یونیک معلومات ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انسان کا گناہ کب لکھا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ اس وقت تک گناہ لکھنے سے اپنے قلم کو روک لیتا ہے جب تک انسان اپنے 6 پہر تک اپنے قلم کو گناہ لکھنے سے روک رکھتا ہے۔ جب انسان نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہ پر استغفار کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور اگر انسان استغفار نہ کرے تو فرشتہ ایک گناہ لکھتا ہے۔ یعنی فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ سے رجوع لے آئے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پہلے تو گناہ سے بچنا چاہیے، اور کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گجرانوالہ والوں سے سوال کریں گے، کیا رکن یمانی پر بھی کوئی فرشتہ مقرر ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رکن یمانی کے پاس سے جب بھی گزرا تو مجھے ایک فرشتہ نظر آیا جو آمین آمین کہہ رہا تھا، لہٰذا جب بھی تم میں سے کوئی ایک رکن یمانی کے پاس سے گزرے تو اسے چاہیے وہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا بات ہے کعبے کے طواف کی اور رکن یمانی کی کہ وہاں فرشتہ موجود ہے آمین کہنے کے لیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جلدی جلدی ہم سب کو طواف کعبہ نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری عطا فرمائے، رکن یمانی مستجاب اور رکن اسود اور ملتزم اور باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین، اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، الحمدللہ جب سے ذہنی آزمائش سلسلہ شروع ہوا ہے نا تو سارے ہی الحمدللہ سلسلے کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تو کل جو سرگودا میں الحمدللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ملی نا، تو اتنا رشک آیا نا آپ کی ٹیم پر، یقین مانے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ اتنی محنت، لگن، اور کیا آپ کو بتاؤں، میرے پاس الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے، اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ دلوں سے دعائیں دے رہے ہیں، اور واقعی یہ آسان نہیں ہے۔ کل سرگودا میں ہماری ٹیم نے پورا منچ اور تب چیزوں کو ریڈی کیا، اور رائٹ اوے آج لاہور میں کرنا یہ آسان نہیں۔ صبح سے ہی بیچارے لگے رہتے ہیں، نظر تو ہم آتے ہیں لیکن اصل کام یہ لوگ بیک آف دا اسکرین کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری مدری چل کی پوری مجلس کو خوب جزائے خیر دے، اور خاص طور پہ ذہنی آزمائش کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ آپ بہت دعائیں کرتے رہیں، اور آپ کی دعاؤں کا اب بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 24 نمبر ہے واقعین کے، 24 نمبر